خدا پہلے سے صحبت ختم رسول میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ صحبت ختم رسول میں بھی نہ سدھرے وہ لوگ تھے جو کردار میں تھے جو کردار میں ابلیس نما پہلے سے موت کے خوف سے صلوات جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجتن کا آنا جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجتن کا آنا تو نہ یہ اذان ہوتی نہ نماز پنجگانا تو نہ یہ اذان ہوتی نہ نماز پنجگانا ہمیں درس دے گیا ہے یہ رسول کا گھرانہ یہ رسول کا گھرانہ ہے کہاں پہ سر جھکانا کہاں آستی چڑھانا ہے کہاں پہ سر جھکانا کہاں آستی چڑھانا اسی واسطے ارم میں کیا مستقل ٹھکانا کیا مستقل ٹھکانا اسی واسطے ارم میں کیا مستقل ٹھکانا کیا مستقل ٹھکانا کہ نہ بجلیاں گریں گی نہ جلے گا آشیانہ کہ نہ بجلیاں گریں گی نہ جلے گا آشیانہ غم آل مصطفیٰ کا تیرے پاس ہے خزانہ غم آل مصطفیٰ کا تیرے پاس ہے خزانہ تیرے پاس ہے خزانہ بخدا نہیں ہے محشر تیرا گھر غریب خانہ بخدا نہیں ہے محشر تیرا گھر غریب خانہ جو نہ ہوتا اس جہاں میں میرے پنجتن کا آنا تو نہ یہ اذان ہوتی نہ نماز پنجگانا محمد والی محمد صلی اللہ عباس کا زور حیدر ہوتا عباس کا زور حیدر ہوتا یوں مار کا کرب و بلا سر ہوتا افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی افسوس کے لڑنے کی اجازت نہ ملی ورنہ در کوفہ در خیبر ہوتا
آیا لب فرات، آیا لب فرات وفاؤں کا جب امام، آیا لب فرات وفاؤں کا جب امام، موجوں نے سر کو پاؤں پہ رکھا باحترام، آیا لب فرات وفاؤں کا جب امام، موجوں نے سر کو پاؤں پہ رکھا باحترام، عباس نامدار نے ایک ایک بوند پر، عباس نامدار نے ایک ایک بوند پر لکھا ہے اپنے خون جگر سے وفا کا نام۔ درود پڑھیں مولانا۔ کربلا رکھتے ہیں ہم، علم کا در رکھتے ہیں ہم، کربلا رکھتے ہیں ہم، علم کا در رکھتے ہیں ہم، مست حیدر ہیں تو جینے کا ہنر رکھتے ہیں ہم۔ کیا قیامت ہے کہ کافر ہمیں کافر سمجھتے ہیں، کیا قیامت ہے کہ کافر ہمیں کافر سمجھتے ہیں، کفر کیا چیز ہے خوب ہم اس کی خبر رکھتے ہیں۔ کسی اہل ہجر کی بددعا ہے کہ، کسی اہل ہجر کی بددعا ہے کہ خود سری کا قصور ہے، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے۔ میں چراغ لے کے جو ہوا کی زد پر آ گیا ہوں، میں چراغ لے کے جو ہوا کی زد پہ آ گیا ہوں، میں جانتا ہوں میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے۔ کسی اہل ہجر کی بددعا ہے کہ خود سری کا قصور، یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے۔ میں چراغ لے کے جو ہوا کی زد پہ آ گیا ہوں، میں جانتا ہوں میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے۔ ہوں مرید خاندان کفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان، صلوات پڑھیں۔ ہوں مرید خاندان کفتہ خاک نجف، موج طوفاں آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، مجھ بے عمل کے دل میں داغ عشق اہل بیت، مجھ بے عمل کے دل میں داغ عشق اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے۔ سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے غش کھا کر گرنے والوں کا، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے، جہاں پہ پلتی ہے روح جناب قمبر کی۔ درود پڑھنا۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ کل کیونکہ پڑھنے کا سانس نہیں مل سکا، دو فیتے کل کے لیے پڑھوں گا، کل کی مناسبت سے روانی صاحب کے سر نیاز جھکاؤ حسین آتے ہیں، سر نیاز جھکاؤ حسین آتے ہیں، جبھی کہ بھل چلے آؤ حسین آتے ہیں، جبھی کہ بھل چلے آؤ حسین آتے ہیں، سنا ہے زور بڑا آج دیکھیں اس کی بساط، کدھر ہے ظلم بتاؤ حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک محمد علی وفا کے
مدینہ تیری گلیوں میں خوشی تقسیم ہوتی ہے، مدینہ تیری گلیوں میں خوشی تقسیم ہوتی ہے، حسین آئے جہاں میں روشنی تقسیم ہوتی ہے، صلی اللہ محمد وآل محمد. مدینہ تیری گلیوں میں خوشی محمد بلندر تقسیم صلی اللہ محمد وآل محمد. حسین آئے جہاں میں روشنی تقسیم ہوتی ہے، چلو فطرس کے پہلو میں وفا ہم بھی ٹھہر جائیں، چلو فطرس کے پہلو میں وفا ہم بھی ٹھہر جائیں، در مشکل کشا میں زندگی تقسیم ہوتی ہے، مدینہ تیری گلیوں میں خوشی تقسیم ہوتی ہے، حسین آئے جہاں میں روشنی تقسیم ہوتی ہے، چلو فطرس کے پہلو میں وفا ہم بھی ٹھہر جائیں، در مشکل کشا پر زندگی تقسیم ہوتی ہے، ایک سوال دے صلی اللہ محمد وآل محمد. مولا کائنات میں کچھ میں بھی کوشش کر رہا ہوں لکھنے کی، ہو سکتا اس میں غلطیاں ہوں، تمہاری مدح سے ہر وقت کام ہے عباس، تمہاری مدح سے ہر وقت کام ہے عباس، اسی میں زیست کا ہر دن تمام ہے عباس، زبان کیا ہے میری وصف جو کروں تیرا، زبان کیا ہے میری وصف جو کروں تیرا، بلند فکر سے تیرا مقام ہے عباس، تمہاری مدح سے ہے لبوں پہ آپ ہی کے نام کا وظیفہ ہو، لبوں پہ آپ ہی کے نام کا وظیفہ ہو، سرائے دہر میں جب تک قیام ہے عباس، بلند فکر سے تیرا مقام ہے عباس، جہاں میں کہتا ہے ہر ایک جسے شب عاشور، حقیقتاً وہ قیامت کی شام ہے عباس، بلند فکر سے تیرا
جو کربلا میں وفا آپ نے دکھائی ہے، جو کربلا میں وفا آپ نے دکھائی ہے، اسی سے آپ کا دنیا میں نام ہے عباس۔ بلندی آپ کے روضے کو دی ہے وہ حق نے، بلندی آپ کے روضے کو دی ہے وہ حق نے، کہ جس سے پست فلک کا یہ بام ہے عباس۔ لگائے رکھا ہوں سینے سے اس لیے دل کو، لگائے رکھا ہوں سینے سے اس لیے دل کو، خیال آپ کا اس میں مدام ہے عباس۔ خیال آپ کا اس میں مدام ہے عباس۔ تمہاری یاد میں کاٹتا ہوں زیست کے دن، تمہاری یاد میں کاٹتا ہوں زیست کے دن، یہ مشغلہ میرا بس صبح و شام ہے عباس۔ کسی کے در پہ کہو جائے کس طرح یوسف، کسی کے در پہ کہو جائے کس طرح یوسف، ازل سے آپ کا جب وہ غلام ہے بلند فکر سے تیرا مقام ہے عباس۔ ایک سلوات ارشاد کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سب مومنین مومنات کو ہماری طرف سے مبارک کی بلال مبارک۔ ہو فضل بندوں پہ حق کا مبارک، ہوئے آج عباس پیدا مبارک، ہوا فضل بندوں پہ حق کا مبارک، ہوئے آج عباس پیدا مبارک، ہوا چاند تالے جو بیت الشرف میں ہے یثرب میں سارا اجالا مبارک، ہوا خلق شبیر کا آج عاشق، ہوا خلق شبیر کا آج عاشق، یہ اولاد حیدر کو شیدا مبارک، ہوا ہے جو جرار فرزند پیدا، ہوا ہے جو جرار فرزند پیدا، بہت خوش ہے دل مرتضیٰ کا مبارک، مبارک ہو بی بی سکینہ کو امو، مبارک ہو بی بی سکینہ کو امو، یہ کلثوم و زینب کو بھیا مبارک، یہ گھر بھر کا بیچارگی میں سہارا، یہ اہل حرم کو ہو سقا مبارک،
फिदाई जो शब्बीर कहा गया है, फिदाई जो शब्बीर कहा गया है, बहुत शाद है रूह ज़हरा मुबारक। एक सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये माह बनी हाशमे ज़ी शरफ हैं, ये माह बनी हाशमे ज़ी शरफ हैं, ये सानी है शेर खुदा का मुबारक। ये लतीफ़ निसा की क़सीदे के चंद मिसरे थे, उनका मख्ता भी आपके खिदमत में पेश है। लतीफ़ आज पुश्ते पनाहे मुहिब्बा, लतीफ़ आज पुश्ते पनाहे मुहिब्बा, मदद को मुहिब्बों की आया मुबारक। As you people are aware, I humbly contribute to the Masoom's newsletter as and when the occasions are either Muharram or any of the death anniversary or the birthday anniversary of our Char Masoomin. So today I just got some time, so I just wrote a couple of paragraphs in for the third Imam, Imam Hussain alayhi salam. The copies are available here and it will be distributed to you people also, but I'll just read it from there. Imam Hussain was the fourth son of Imam Ali and Bibi Fatima Zahra and the grandson of the last prophet of Allah. He was born on 3rd Shaban, 4th after Hijrah. Imam Hussain was the abnormal baby as he was born in 6 months of pregnancy. As we are aware, our holy Imams are born Imams. One of the angels, Fitrus, lost his feathers as punishment and was lying on earth due to disability. When he heard about Imam Hussein's birth, he requested Archangel Jibreel to take him to Medina. On the instructions of the Holy Prophet, the disabled angel was touched to Imam Hussein's cradle and was cured instantly. The Holy Prophet had a son named Ibrahim. One day Imam Hussain and Ibrahim were sitting on the Prophet's lap. Archangel Jibreel descended and conveyed the divine order to pick one of the children. The Holy Prophet sacrificed his son Ibrahim for Imam Hussain. Once the Holy Prophet was passing a street and picked up a child, Habib ibn Mazahir, and kissed his forehead. On inquiry, the Prophet said that he had seen young Habib kissing and putting the soil from Imam Hussein's feet on his eyes. One day, a man brought a young deer and presented to the Holy Prophet, who gave it to Imam Hassan. When Imam Hussain came in the mosque and saw the deer, he insisted to have another deer. The young Imam was about to cry when a deer appeared in the mosque along with a baby deer. By the will of Allah, it started speaking and said that he heard a voice ordering him to take the baby immediately for Imam Hussain. One day, young Imam Hassan and Imam Hussain were competing on whose handwriting was the best. Bibi Fatima decided that she will break her small necklace of 7 pieces, and whoever collects 4 pieces, his writing will be the best. Both young Imams collected 3 pieces and the remaining 4 broke into 2 halves. Allah decided that writings of both was equally good. One year while both Imams were young, next day was the Eid day, and the Imams inquired as to where was their clothes. Bibi Fatima said that the tailor would bring it. Then Bibi Fatima prayed namaz and prayed to Allah for help. Allah in His divine wisdom wanted to keep the words of one of the participants
of Ayat al-Tathir and sent the custodian of paradise as a tailor. Before Bibi Fatima finished her prayer, when someone knocked at the door, Allah had sent red apparel for Imam Hussain and green one for Imam Hassan. Red color represented martyrdom by sword and green one represented martyrdom by poison. On the occasion of one of Eid, when the young Imams asked the Holy Prophet as to where was their camel, the Prophet of Allah offered himself as a camel and placed the Imams on his shoulders and gave his hair in their hands as the reins. Allah and his Prophet wanted to emphasize the stature of the two Imams to the world, and the Holy Prophet exhibited this at different occasions. Similarly, the young Imams would climb the Holy Prophet's back while he would prostrate, that is sajda, during the namaz, and the Prophet of Allah would elongate the sajda until the Imams would get down of their free will. We are fortunate to profess that we are the followers of 14 infallible Chahda Masumin, but we need to sincerely study their lives and try to mold our lives as nearer to their footsteps as possible. May Allah give us, may Allah guide us to follow the lighting path of the Holy Prophet and his progeny. Ameen. Assalamu alaikum. I just want to update on the program of what we are going to have in the future. On November 18, Thursday, we have 7:30 namaz, Dua Kumail, and followed by Majlis. On November 19th, Friday, please make a change. The calendar we have mailed it to you. Namaz is start at 1 o'clock, but it has been changed to 11:45. Khutbah will start sharp at 11:45. Inshallah, we will be mailing that change in the next news mailing. And then on Sunday, starting from November 21st, Maulana is going to have for all, for adults and male and both female, the preparation for Ramadan. He is going to advise us how we should prepare ourselves for the Ramadan. Inshallah, we'll have a nice preparation for this. Please plan to attend. This will start from November 21st till the last week before the start of Ramadan. On November 23rd, which is Tuesday, we'll have Amal Shabi Barat, which will start at 7:30 p.m. On November 25th, Thursday, we have Jashn Waladat, our 12th Imam, Imam Zamana alayhi salam, which will start at 7:30, namaz, dua kumail and Jashn. On November 28th, which has not been printed in Masum calendar, there is an added program which will be addressed by Allama Talib Johari Sahib, Jashn Waladat Bibi Zainab alayhi salam, which will start namaz. This is on Sunday, November 28th. Namaz will start namaz Maghribain at 4:40 p.m. sharp, and inshallah Jashn will follow, and Maulana will start khitab at 5:30 p.m. on that day. And I'd like to request you kindly to tell all the mu'minin as much you can, so that, because this has not been in the mail, inshallah we'll try to get this mail out so that everybody will know it. But if you know, please make sure that everybody know about this program. Thank you very much. Bismillah. Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي النبتهي الاتهامي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه في محكم كتابه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. السلام علیکم. یہ محفل اس شخصیت کے بارے میں ہے کہ جس شخصیت کی محبت کا مکمل اظہار شیعت کی ہی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یعنی جناب عباس سے محبت اور ان سے لگاؤ، یہ شیعت کی علامت میں سے ایک علامت ہے. اگر کوئی جناب عباس سے یا ان کی طرف منسوب چیزوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو کوئی اس کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بلکہ یہ سمجھے گا کہ یہ شیعہ ہے اور حسینی ہے. اسی لیے جب کوئی آدمی الگ ہوتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ شیعہ رہ کر بھی جب کسی کا نظریہ کربلا سے ذرا الگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے عباس کے علم سے الگ نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس کا علم آج بھی منافق اور مومن کی علامت ہے. خیر، بات تو مجھے لمبی چوڑی نہیں کرنی، اس لیے کہ علم کے موضوع پر میں بہت پڑھ چکا ہوں اور میں نے پڑھا بھی ہے. اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ پوری میری زندگی میں جتنی عنایات جناب عباس کی رہی ہیں اس کو میں اگر لکھوں تو ایک کتاب ہو جائے گی. کہ کبھی اگر اس در سے کچھ مانگا تو ایسا نہیں ہوا کہ تھوڑا سا ملا ہو، ہمیشہ تصور سے زیادہ ملا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کا لقب باب الحوائج رکھا ہے. اور اس لیے علامت ہے کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے اور شجاع ہوتا ہے. اور بہادری اتنی آسان چیز نہیں ہے، صرف لڑ لینے کا یا چرب زبانی کا یا غیر مہذب الفاظ استعمال کرنے کا نام بہادری نہیں ہے. بلکہ بہادری تو ایک عظیم موضوع ہے کہ جس پر اگر پڑھا جائے تو کافی وقت چاہیے. لوگ میرے لیے یہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اکثر کہ بھئی مولانا کے ایک انداز یہ ہے کہ اس کو کنارے رکھتا ہوں، بعد میں پڑھوں گا. تو میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ جو میری فائل ہے یہ نئے معصوم کے پلان کے اوپر رکھی ہوئی ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. بہرحال تو یہ بھائی بیان تو سب کرنا ہی. تو اس لیے بہادری جو ہے وہ شرافت کی علامت ہے، بہادری شریفوں کی علامت ہے، بہادری شریف شخصیتوں کی علامت ہے، بہادری شریف گھرانوں کی علامت ہے، بہادری شریف فیملی کی علامت ہے، بہادری شریف خاندان کی علامت ہے، بہادری شریف قوموں کی علامت ہے. اسی لیے آپ کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ آپ خالی مجلسوں کے اندر خیبر و خندق کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں. ہم خیبر و خندق کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ بہادری شریف قوموں کی علامت ہوا کرتی ہے تاکہ ہمارے بچے بہادر پیدا ہوں. دیکھیں یہ الگ بات ہے کہ جو بات ہم کہتے چلے آئے ہیں برسوں سے وہ دنیا کو کسی نہ کسی عالم میں قبول ضرور کرنا ہے. بھئی آج کل بچوں کو جب آپ دیکھیں اسکول کے کہتے بھئی آپ وہاں بچوں کو جب تختی لکھائی جاتی تھی تو بچوں کو مارا جاتا تھا، بچوں کو چھڑیاں ماری جاتی تھی. کہنے آپ امریکہ میں بچوں کو مار نہیں سکتے، ہے نا، نہیں مار سکتے. کہنے ماسٹر بھی نہیں مار سکتا، ٹیچر بھی نہیں مار سکتا. کہنے کیوں نہیں مار سکتے؟ کہنے اگر وہ نفسیاتی اعتبار سے ہی خراب ہو جائیں گے تو پھر پڑھ کے کیا کریں گے؟ اگر ان پر سائیکولوجیکل ایفیکٹ خراب پڑ جائے گا تو پڑھ کے کیا کریں گے؟ معلوم ہوا کہ جو مجلسوں کی تربیت کا انداز ہے وہ دنیا اپنے اسکولوں میں اپنا رہی ہے تاکہ بچہ نفسیاتی اعتبار سے بہادر ہو. تو معلوم ہوا اگر بچہ بہادر، کہنے اگر بہادری نہیں ہوگا تو سارا علم بیکار ہو جائے گا. نفسیاتی اعتبار سے مضبوط ہو.
اب سمجھ میں آیا کہ ہم بہادری کا تذکرہ علی کے اور خاندان علی کے مجلسوں میں کیوں سناتے ہیں۔ یہ بہادری نہیں ہوتی ہے بلکہ نفسیاتی اعتبار سے قوم کی پرورش ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت پڑ جائے جب بہادری کی بات آئے تو بھاگنے والوں میں سے ہمارا شمار نہ ہو بلکہ مقابلہ کرنے والوں میں شمار ہو۔ یہ بہادری اس لیے کہ دیکھیے سیاست جو ہوتی ہے پالیٹکس جو ہوتی ہے وہ بہادر آدمی نہیں کرتا۔ دیکھا ہوگا آپ نے شیر کی تصویر پہ اکثر لکھا رہتا ہے کہ لائن ڈونٹ نو پالیٹکس، اس لیے کہ شیر سیاست نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ خوف کا رد عمل ہوتی ہے، وہ ڈر کا رد عمل، جو ڈرتا ہے وہ سیاست کرے گا، لیکن جو ڈرتا نہیں اسے سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک بار میرے ایک دوست نے ایک بار مجھ سے کہا، میں نے کہا بھائی پتہ نہیں کون سی بات آئی، تو میں نے کہا بھائی دیکھیے بھائی یہ کام نہیں کرنے کیوں، تو میں نے کہا میں نے مثلا ایک سنی ہے کہ شیر مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا، جو شیر مر جائے گا مگر گھاس نہیں کھائے گا۔ کہنے مولانا وہ زمانہ چلا گیا، اب شیر کو بھی گھاس کھانی پڑتی ہے، توجہ فرما لیا، تو زمانہ تو آگے شیر کی گھاس کھانے کا۔ تو اب ایک الگ بات ہے کہ بہادری، اب تو بہادری ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کی جگہ چالاکی لیتی جا رہی ہے۔ اسی جو لوگ شریفوں کی بز میں بیٹھتے ہیں وہ شریفوں کو چھیڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ شریف تو اپنی فطرت سے مجبور ہے اور کمینہ اپنی فطرت سے مجبور ہوتا ہے۔ شریف کو جو کہنا ہے وہ اپنی زبان سے صحیح بات کہہ دیتا ہے، کمینوں کا کام کیا ہے کہ شریفوں کی بات کو پکڑ کے اسے بدنام کرنا، تو نہ وہ اپنی فطرت بدل سکتا نہیں اپنی فطرت بدل سکتے۔ میں نے کہا تھا نا جب آدمی کی ذات خراب ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ بہرحال تو بہادری کو تو اب دور آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی جگہ مکاری اور چالاکی وغیرہ لے لی۔ اب جب جتنا مرض بڑھتا ہے دوا کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دنیا سب کو لومڑی بنانا چاہتی ہے تو ہمیں اور شیر خدا کا تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اس وبا کا شکار نہ ہونے پائیں۔ آپ سمجھے کہ ہم فضائل علی کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچے ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنے پائیں جو بچوں کو سیاستداں بناتے ہیں، اور جو کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلے یہ تھا نا کہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ کوئی پیسہ دے تو نہ لینا، بغیر ماں باپ سے پوچھے ہوئے نہ لینا، ہے نا، کوئی اگر کھانے کے لیے کہے تو ہماری طرف دیکھ لینا۔ بچوں کو سکھایا، ماں باپ کہتے ہیں دیکھو اگر کوئی کھانے کے فلاں جگہ جا رہے ہو کچھ کھانے کو اگر ہماری طرف دیکھ لینا، اگر ہم اشارہ کریں تو لینا، اگر ہم نہ لینا۔ عید کے دن جا رہے ہو دیکھو فلاں جگہ عیدی اگر وہ دے تو نہ لینا، ہم سے پوچھ کے لینا، پہلے ہی سکھایا جاتا تھا بچوں کو۔ یعنی بچوں کو شریف بنا کیا ہے جو کہ کیسے بیوقوف ہو، پیسہ چھوڑ دیا، کیسے بیوقوف ہو، رشوت نہیں لیتے۔ اب جو پرورش ہو رہی ہے وہ دوسرے انداز سے ہو رہی ہے، اور جو جتنا مرض بڑھے گا اتنی دوا کی جائے گی۔ اب خیر میں آپ کے سامنے کہاں تفصیل اور اس کے اندر پڑھوں، اور اخلاقیات جو ایک عظیم شے ہے، اخلاقیات اتنا بڑا موضوع اس پہ کہاں تک پہنچا جائے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز اہم نہیں رکھتی ہے، میری اطاعت اہمیت رکھتی ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا، میں نے آپ کے سامنے پڑھی آیت کون سی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یعنی اللہ نے سورج اور چاند کی قسم کھائی۔ میں نے والقمر کی اس لیے وہ پڑھی یعنی آیت تاکہ آپ اس عظمت کو سمجھ لیں کہ جس خاندان میں لوگ خوبصورت ہوتے ہی ہوں وہاں اگر کسی کو خوبصورت سمجھا جائے تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو جہاں پر سارے کے سارے خوبصورت تھے علی اکبر کے جیسے، وہاں اگر کسی کو قمر بنی ہاشم کہا جائے تو آپ سوچیں کہ اس کی اہمیت اور عظمت کیا ہوگی۔ اس لیے میں نے آیت پڑھی اور دوسرا ایک حدیث قدسی کا فقرہ پڑھوں گا۔ وہ فقرہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ عبدی اعطینی اجعلک مثلی، ارے میرے بندے تو میری اطاعت کر کے دیکھ، میں تجھے کیا بناؤں گا، مولانا نہیں بناؤں گا، ملا نہیں بناؤں گا، آیت اللہ نہیں بناؤں گا۔ پھر کیا بنائے گا پروردگار؟ تجھے کوئی حجت الاسلام نہیں بناؤں گا، کیا بناؤں گا؟ تجھے نبی بھی نہیں بناؤں گا، امام بھی نہیں بناؤں گا، میری اطاعت کر کے دیکھ، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا۔ معلوم ہوا اطاعت کی وہ منزل ہے کہ اگر آدمی اللہ کی اطاعت میں غرق ہو جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے اپنا جیسا بناؤں گا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ منزل اطاعت ہے، یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس پر اس بات کا انحصار ہو کہ اگر اسے کیا جائے تو آدمی اللہ کے جیسا ہو جائے گا۔ تو جو فرمایا کہ بس ہماری اطاعت کر لے، اور پورا اسلام صرف لفظ اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ توجہ، پورا اسلام صرف لفظ اطاعت مجھے اور آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے، تو میں آپ کے سامنے پڑھوں کہ اس لیے کہ جناب عباس سے متعلق تاریخ میں میٹر بہت کم ہے۔ حضرت اللہ مطالعہ نے بھی لکھا ہے کہ ان کے سلسلے میں کوئی حالات ہمارے سامنے آ نہیں سکے، اور جو فرمایا خیر مجھے اس کے، لیکن پھر بھی جو ہمارے سامنے آئے ہیں صفات، وہ خود ایک ایک صفت ہزاروں صفتوں کا مجموعہ ہے، ہزاروں صفتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو پورا اسلام کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی اطاعت۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو پورا کیا؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اور وہ پورا اطاعت۔ اس لیے کہ اطاعت کے نقطے سے اگر پوری فقہ، پوری شریعت، پورا دین اسلام اگر اطاعت کے نقطے سے ہٹا تو عمل بد کریں گے تب بھی عمل بد ہوگا،
اور عمل خیر کریں گے تب بھی عمل بد ہوگا. یعنی اگر شراب پیئیں گے تب بھی عمل بد, اگر جوا کھیلیں گے تب بھی عمل بد, حرام کریں گے تب بھی عمل بد, نماز پڑھیں گے تب بھی عمل بد, روزہ رکھیں گے تب بھی عمل بد, حج کریں گے تب بھی عمل. اگر اطاعت کے پوائنٹ سے بات ہٹ گئی, یعنی اگر اطاعت کے پوائنٹ پر اعمال پورے آپ کے نہیں گھوم رہے ہیں اور پورا سرکل اگر اس پوائنٹ پر نہیں ہو رہا ہے کہ جس کو اطاعت کہتے ہیں, تو میں نے فقرہ کہا نا کہ اعمال بد تو بد ہوں گے ہی, عمل خیر بھی بد نہیں ہوں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافر بنا دے, مشرک بنا دے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دے. نماز بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کافر بنا دے, روزہ بھی ہو سکتا ہے کافر بنا دے, حج بھی ہو سکتا ہے کافر بنا دے, زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے کافر بنا دے, اگر اطاعت کے پوائنٹ سے آپ کا عمل ہٹ جائے. اس لیے کہ اب میں مثال دے دوں آپ کے سامنے بہت آرام سے. اس لیے کہ مقصد نماز پڑھنا نہیں ہے, مقصد روزہ رکھنا نہیں ہے, مقصد حج کرنا نہیں ہے, مقصد زکوٰۃ دینا نہیں ہے, مقصد خمس دینا نہیں ہے, مقصد ہے اطاعت الہی, اللہ کی اطاعت کرنا. اب میں آپ کے سامنے جو جملہ کہا ہے اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں. اس لیے میرے کو ایک الزام یہ بھی تو رکھتے ہیں نا لوگ کہ آپ نماز کے خلاف پڑھتے ہیں. اب بھائی دیکھیے جو مجھے کہنا ہے میں کہوں گا, اس لیے بھائی میں نے کہا کہ آج کل تو ایسے مولوی کو پسند کیا جاتا ہے جو برائیاں دیکھ کے چپ رہے, بولے نہیں. اطاعت میں اکثر کہا کرتا ہوں ملکوں کے اندر جب ٹی وی پر دیکھتا تھا کسی کو پیس ایوارڈ دیا گیا, میں نے کہا کہ اس کو پیس ایوارڈ ظالم حکومتیں اس لیے دے رہی ہیں, یہ بڑے پیس ہے, کسی سے بولتے نہیں, ایسی مولانا ایسے کیا کہنا مولانا, یعنی جن سے برائی کرنے والوں کے دل میں کوئی خوف نہ ہو. تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, جس مولوی سے برائی کرنے والوں کو کوئی خوف نہ ہو, نہ صدر کو ڈر, نہ سیکرٹری کو, نہ انجمن کو, نہ متولی کو, تو کہیں گے وہ بڑا اچھا مولوی ہے. اور جس سے اس بات کا ڈر ہو کہ یہ میری برائیاں پکڑ سکتا ہے, اس سے ہمیشہ بدظن رہتے ہیں. تو میں اکثر اپنے ملکوں میں یہ کہتا ہوں کہ پیس ایوارڈ ان کو دیا جائے, ظالم حکومتیں پیس ایوارڈ انہیں دیتی ہیں. یہ اس کا نہیں ہوتا ایوارڈ کہ آپ امن پسند ہیں, یہ ایوارڈ اس کا ہوتا ہے کہ آپ کا شکریہ, آپ ہمارے ظلم کے خلاف بولے نہیں. دیکھا خیر صاحب سمجھ گئے نا اس فکر کو, یہ اس چیز کا پیس ایوارڈ اس چیز کا ہوتا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ظلم کے خلاف بولے نہیں. تو ان کے ظلم پر چپ چاپ رہنا کا یعنی ظالم خود دوسرے ظالم کو, اس لیے کہ ظالم کے ظلم کو دیکھ کر چپ رہنا خود ایک ظلم ہے, تو وہ امن پسند کو نہیں ملتا. اور کبھی نہ کبھی ہندوستان کے الیکشن اگر آپ کے پیش نظر ہے تو راجا کرن سنگھ کے طریقے سے کبھی نہ کبھی پیٹ والا آدمی آ کے جہنم میں چلے ہی جاتا ہے. اتنے دن سے بڑے اچھے آدمی کے ساتھ, تو معلوم ہوا کہ کب تک چھپیں گی کیریاں پتوں کے آڑ میں, آخر تو عام ہو کے بکیں گی بازار میں. شاید نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا نا کہ آخر تو عام ہو کے بکیں گی بازار میں. تو کبھی نہ کبھی تو آدمی جو اندر سے ہوتا ہے کھل ہی جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ امن کی امن ہم بڑے ہم پسند ہوتے ہیں, چپ رہیے, ہم جو کریں ہمیں کرنے دیجیے. آپ بولیے نہیں, ہم یہ ہے بہادری نہیں, بہادری ہے حالات کا مقابلہ کرنا. میں نے بات کیا, تو آپ سمجھنے کی عادت ڈالیں, اس سطح پانی کی عادت کریں. مولانا نماز کیا مطلب, نماز اطاعت الہی کرنے کی عادت ڈالیں اور اطاعت کو دل سے سمجھنے کی عادت ڈالیں. میں نے دبلا پڑھا تھا, آپ بھول نہ جاتے ہیں, نماز بھی آپ کو دائرہ شریعت سے خارج کر سکتی ہے. مقصد اطاعت ہے. ٹھیک ہے آدمی نے شراب پیا تو اس نے اطاعت نہیں کی, گناہ کیا. جوا کھیلا تو اطاعت نہیں کی, اس نے گناہ کیا, ہے نا. چوری کی تو اس نے گناہ کیا. لیکن ایسا بھی کوئی آدمی کرنا شروع کر دے, کہہ لے گا اچھا اللہ نے 2 رکعت نماز سفر میں کہی ہے, ہم 4 رکعت نماز پڑھیں گے. بھائی 4 رکعت ہمارا اللہ زیادہ محبت پیدا ہوگی, بڑے اللہ کے چاہنے والے نکل رہے, اللہ والے ہیں نا آج کل, کہ ہم 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھیں گے. یہ تو مردوں کی بات ہو گئی. عورتیں کہ کوئی بات نہیں, جب اللہ نے نماز ساقط کی ہم پورے مہینے نماز پڑھیں گے. ہمیں کیا, ہم تو مہینے میں جو ناگا جس وقت اللہ نے نماز پوری ساقط کی ہے, یہ الگ بات ہے کہ اللہ عورتوں پر اتنا مہربان ہے کہ ہم کو ایک دن بھی سونے کا موقع نہ دیا صبح کو, ان کے لیے موقع البتہ نکال دیا ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب ہم نماز پڑھیں گے, تو آپ سفر میں 4 رکعت ہے, اللہ میاں موقع تو ہے, وہ زمانے کے لیے بات پرانی تھی, اب 2 رکعت کی بات ہے, ہم 4 رکعت پڑھیں گے. آپ 4 رکعت نماز پڑھنے لگے سفر میں. روزہ کہنے لگے, بیمار پر روزہ ساقی تھا, آپ کہنے نہیں میں تو رکھوں گا, آپ روزہ رکھنے لگے. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ حج ساقی تھا, آپ قرض لے کے ہم حج کریں گے, واجب حج کر رہے ہیں قرض لے کے, صحیح نہیں ہوگا. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں. ہم تو حج کریں گے, عورتیں نماز پڑھنے لگے, آپ 4 رکعت سفر میں 2 کی 4 کر دیجئے. آپ بتائیے اطاعت کرتے چلے جائیں گے, جب آپ شریعت میں دخالت کریں گے کیا آپ اسلام پر باقی رہیں گے؟ آپ اسلام پر باقی رہیں گے؟ وہ سفر کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے, عورت پہ جب ساقی تھے وہ نماز پڑھ کے باقی رہے گی. جب اللہ نے روزہ منع کیا, اگر ہم تو روزہ رکھیں گے. اب عید کا دن بھی کیا, عید تو اصل اللہ کی اطاعت ہے, اب عید کے دن بھی روزہ نہ رکھیں, اتنا اچھا دن ہے. ہماری عید تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو, ہم عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے. آپ بتائیے روزہ رکھنے والے جو عید اور بقرعید جس دن روزہ حرام قرار دیا گیا ہے, روزہ رکھے گا تو کیا وہ آدمی شریعت میں قائم رہے گا؟
دین پر قائم کر لے, یہ کیا کر رہے ہو, حرام کو حلال کر رہے ہو, تم کافر ہو جاؤ گے, شریعت سے الگ ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ صرف اپنے جسم کو اعمال کے مطابق ڈھالنا نہیں بلکہ نفس کو اطاعت کے مطابق ڈھالنے کا نام زندگی ہے. اسی لیے کہا کہ عقل کے ساتھ عمل کرو, تو عقل اگر ہوگی تو عمل صحیح ہوگا. خالی یہ نہیں کہ اٹھک بیٹھک لگاتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو بیٹھ کر. اس کے اوپر ہزاروں واقعات. معلوم ہے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے, اطاعت کا. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو تو اپنا جیسا بناؤں گا, روزہ رکھو تو اپنا جیسا بناؤں گا, حج کرو تو اپنا جیسا بناؤں گا, عبادت کرو تو اپنا جیسا بناؤں گا. کہا نہیں, اطاعت کرو تو اپنا جیسا بناؤں گا. تو معلوم ہے جب کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا جیسا ہو جاتا ہے. بس یہاں تک اس بات کو رکھیے, پھر میں اس کو آخر میں انشاءاللہ بہت جلدی ختم کر دوں اور واضح کر دوں گا. اس لیے کہ جناب عباس نمدار کا جشن ہے, اور جس کے نام میں بھی اللہ نے اہتمام ایسا رکھا, کہا کہ اب عباس کے نام میں بھی زیر نہیں رہے گا, اس لیے کہ یہاں زیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں زیر ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جب نام بھی رکھا گیا تو اتنے اہتمام سے نام رکھا گیا, اتنے اہتمام سے نام رکھا گیا. علی نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی طرف سے عین دے دیتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے قرآن سے بے اور سین بھی دے دیتا ہوں جو بسم اللہ میں ہے, بائیں بسم اللہ بھی آ جاتی ہے. کہا نہیں, اس پر اتفاق نہیں ہوگی بلکہ میں اپنے نام کا الف بھی دے دیتا ہوں. کیا یہ بھی سوچ لیجیے کہ حسین نے کہا ہو کہ میں اپنی سین دے دیتا ہوں. نام کیا ہے, عباس. ابوس کہتے ہیں عربی میں, ابوس کہتے ہیں ایسے انسان کو کہ جس کی تیوریاں چڑھی ہوں. یہ شعر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابوس کے معنی ہوتے ہیں شعر کے. یعنی ایک شعر کی خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کی دونوں تیوریاں چڑھی ہوں اور اس کے دونوں پیشانی کے درمیان میں یہ نشان پر سے آدمی چڑھتا ہے, جب آدمی ٹھاٹ سے بیٹھتا ہے. ٹھاٹ ایک چیز ہوتی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے خاص. ٹھاٹ جو ہے, یہ نہ سمجھے ٹھاٹ کوئی چیز ہے. ٹھاٹ بیٹھنے میں ایک اسٹائل کا نام ہے ٹھاٹ. ایک اسٹائل کو ٹھاٹ کہا جاتا ہے کہ جب آدمی اس وقت بیٹھتا ہے, جب آدمی اس انداز سے دونوں, جب شعر اس انداز سے کہ دونوں اس کی تیوریاں ہوں اور آنکھیں اس کی چڑھی ہوئی ہوں, تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے, شعر کے بہت سے نام ہے تو اس کو ابوس کہا جاتا ہے. اس لیے یعنی شعر غضبناک. تو مولا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا شعر غضب. ایک خاص کیفیت بس جس وقت, یعنی مختصر یہ ہے کہ جس وقت شعر کی پوری صفت غصہ آتا ہے تو شعر اندر سے, یوں تو شعر کا چہرہ مظلوم ہوتا ہے. شعر کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ شعر کو آپ چھو نہ سکیں. آپ نے چھوا ہوگا, ہم نے بھی چھوا ہے کبھی زو وغیرہ کے اندر جا کے پیسہ ویسا دے کے, ہے نا. تو شعر کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ شعر کو دیکھ کے ڈر نہیں لگتا, نفرت نہیں پیدا ہوتی, ہے نا, کیونکہ اتنا بڑا سب خون پینے والا یہ وہ. لیکن جب اس کی پوری صلاحیت اس کے چہرے پر ہو اور پوری صفت جب اندر سے اس کے چہرے پر آ جائے تو اس کو ابوس کہا جاتا ہے. یہ صاحب المنجد لکھتے ہیں, عربی کی سب سے بڑی لغت ہے. علی نے کہا میں ان کا نام عباس رکھوں گا. بات اطاعت کی ذہن میں رکھیے گا, اور بات دوسری طرف لا کے بہت جلد ختم کر دوں گا. اب علی کی ایک مولا کائنات کی ایک خاص صفت تھی کہ جب آپ میدان جنگ میں جاتے تھے, پیغمبر کہتے تھے کہ اے علی تم وہاں سے زندہ اور سلامت فتح کر کے پلٹو. تو مولا کائنات کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ یہ دعا دیتے ہیں کہ تم فتح کر کے پلٹو, کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ تم شہید ہو جاؤ. آپ مجھے شہادت کی دعا نہیں دیتے. معلوم ہوا کہ علی مانگتے نہیں تھے فتح, رسول دلاتے تھے, اللہ خود دیتا تھا. تو پوری تاریخ علی میں صرف 2 جگہ علی کا سوال ملتا ہے. عجیب و غریب بات ہے, میں جب بھی جناب عباس میں سوچتا ہوں, پتہ نہیں کیوں کہ جناب فاطمہ زہرا سے بات ضرور مل جاتی ہے. جب بھی سوچتا ہوں, علی نے صرف زندگی میں کسی سے کوئی سوال تو نہیں کیا, صرف زندگی میں 2 سوال کیے. ایک اللہ سے کیا, ایک رسول سے کیا. اللہ اکبر. ایک اللہ سے کیا, ایک رسول سے کیا. رسول سے کیا سوال کون سا, کہ جس کے لیے علی کو بھی کرنا پڑا سوال, وہ حضرت خدیجہ کی دولت ہے فاطمہ. ایک سوال فاطمہ تو زہرا کا رسول اللہ سے کیا, اور ایک اللہ سے سوال کیا کہ مجھے کربلا کے لیے بہادر بیٹا آتا تھا. آپ سمجھیے کہ جب اللہ سے جس نے کچھ نہ مانگا ہو, اللہ نے ہر چیز دی. کہا میں خیبر کا فتح کا سہرا تمہیں بغیر مانگے دیتا ہوں, خندق تم نے فتح کی, وہ فتح میں بغیر مانگے دیتا ہوں, آیت شب ہجرت بغیر مانگے دیتا ہوں, آیت ولایت بغیر مانگے دیتا ہوں, ہے نا. غدیر کے اندر خلافت تمہیں بغیر مانگے دیتا ہوں. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, تیری راہ میں صرف مرنا چاہیے, تیری راہ میں صرف شہادت چاہیے, اور مجھے کچھ جب سب بغیر مانگے دیا. جس نے خدا سے کوئی سوال نہ کیا ہو, اب جب وہ خدا سے ایک سوال کرے گا تو خدا اسے کیا عطا کرے گا. آپ یہ غور فرمائیں کہ خدا اسے کیا عطا کرے گا. جب وہ خدا سے ایک سوال کرے گا, پروردگار مجھے ایک ایسا بچہ عطا کر کہ جو میری طرف سے کربلا میں حسین کا کام آئے.
یعنی شہادت کی دعا، یعنی جو صفت اپنے لیے کہتے تھے رسول خدا سے وہی صفت عباس کے لیے مانگ رہے ہیں، یعنی زندہ رہنے کی دعا نہیں ہے کہ حسین پہ کام آ جائے. اب جب خدا سے مانگ رہے ہیں، جب اللہ تحفہ دے گا علی کو تو آپ سوچے کس شان کا تحفہ دے گا. دیکھیں ہم جناب عباس کو معصوم نہیں کہتے اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن معصوم تو 14 ہی ہے نا. لیکن کوئی بھی آپ بتائیں کہ کیا رسول کے فساد و بلاغت میں کوئی کمی ہوگی؟ نہیں نہ ہوگی. جو رسول بات کریں گے کوئی کمی ہوگی. اس لیے قرآن تو اللہ نے نازل کیا، لیکن قرآن میں ہی ایک مہر بھی رکھ دی ہے کہ ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا یہ نبی بات کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں وحی نازل نہیں کرتا. تو جو بات کرتا ہے وہ بھی وہی ہے، جو قرآن آ رہا ہے وہ بھی وہی ہے، یعنی جو حدیث کہی وہ بھی وہی، جو قرآن کہا وہ بھی وہی. بس فرق اتنا ہے کہ جسے رسول نے حدیث کہا اسے حدیث مان لیا، جسے قرآن کہا اسے قرآن مان لیا. اب ہم معصوم اس لیے نہیں کہتے معاذ اللہ کہ، یا غیر معصوم اس لیے نہیں کہتے معاذ اللہ کہ کوئی خطا کا تصور ہے، کیونکہ معصوم نے جسے معصوم کہا اسے معصوم مان لیا، جسے معصوم نہیں کہا اسے معصوم نہیں مانتے. توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ اس لیے کہ منزل فی وہی اطاعت کی آتی ہے. یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ میں معصوم، وہ معصوم نہیں تھے، لیکن 14 معصوم کے اندر تو نہیں نا بہرحال، لیکن 14 کے 15 ہو نہیں سکتے. غیر معصوم تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ کہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے. اس لیے کہ کوئی جناب عباس کیا تھے؟ اس لیے کہ ہر نبی سے کے لیے لازم نہیں تھا کہ وہ اپنی نبوت کا اعلان کرے. دیکھیے عجیب نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں. یعنی کچھ نبی ایسے تھے جو پوری کائنات کے لیے تھے، کچھ اپنے محلے کے لیے تھے، کچھ اپنے گھر کے لیے تھے، اور کچھ نبی صرف اپنے نفس کے لیے تھے. دنیا میں آئے اور چلے گئے، کسی کو بتانے کا انہیں حکم نہیں تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ میں نبی ہوں. اللہ نے کہا بس تم اپنے آپ کے لیے نبی ہو، اپنے نفس کے لیے آؤ، اور نہ تمہارے بچوں کو معلوم ہو کہ تم نبی ہو، نہ بیٹوں کو معلوم ہو نبی ہو، نہ تمہارے چچا کو معلوم ہو، نہ بیوی کو معلوم، نہ باپ کو، کسی کو نہیں معلوم. 1,24,000 انبیاء میں وہ انبیاء بھی ہیں جو اپنے نفس کے لیے آئے. معلوم ہوا کہ اللہ کے ہر عہدے کا اعلان ہونا ضروری نہیں ہے، کچھ ایسے عہدے بھی ہوتے ہیں جو چھپا کے رکھے جاتے ہیں. صلوات بھیجا. اور جو فرمایا آپ نے میری بات کی کہ اللہ کے عہدہ چھپا کے بھی رکھا جاتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے جناب سیدہ کے لیے بھی کہ نبی نہیں تھی یا امام نہیں تھی، اس لیے کہ ہر عہدے کا اعلان ہونا ضروری نہیں ہے. میں نے کہا معصوم عالم سے بہت سے صفات ملتے جلتے ہیں. اب غور کریں، اب جب وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ کیا عطا کرے گا؟ اب یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے جو تحفہ اپنی طرف سے علی کو عطا کیا اسے عباس کہتے ہیں. جب ایسا تحفہ عطا کیا تو آپ جناب عباس کی منزلت نہ سمجھے، اس ماں کی منزلت سمجھے. اس لیے بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر اور خاموش سر جھکائے ہوئے جناب عقیل آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ علی کیا سوچ رہے ہیں آپ، کیوں پریشان ہیں؟ کہا کہ میں ایک نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو کہا آپ کے لیے کیا مشکل ہے نکاح؟ کہا نہیں، میں نکاح تو کرنا چاہتا ہوں لیکن بہادر قبیلے میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس قبیلے کی بہادر عورت ہو، تاکہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو میرا جیسا بہادر ہو. ایک مسئلہ بہت بڑا حل ہو گیا کہ علی کی جیسی شخصیت بھی کسی کا کردار نہیں بدل سکتی اگر ماں اچھی نہ ہو. علی کی اولاد بھی اگر ہوگی تو ماں اچھی نہیں ہوگی تو کردار نہیں کہتا میں بہادر ہوں، خیبر بندہ پتا کیا بچہ بہادر پیدا ہو کسی سے شادی کا کام نہیں. اگر ماں اچھی نہیں آئے گی، یہ علی کہہ رہے ہیں، علی نے کنڈیشن اللہ نے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ بہادر بچہ پیدا ہو، عورت بہادر ہو. تو معلوم ہوا کہ علی کا بچہ بھی اگر ہوگا تو اگر ماں اچھی نہیں ہے تو اس کے وہ بہادر نہیں ہو سکتا. اب علی کا بیٹا بہادر ہے یہ نہ کہیے ام البنین کا بیٹا بہادر ہے، یہ جملہ کہا کیجیے. صلوات بھیجو. کہ پرورش ماں نے ایسی کی تھی اور ماں بھی ایسی تھا. آپ جانتے ہیں کوئی جب آپ آئیں شادی ہو کے اور سر جھکایا اور بوسا دیا، مجھے کوئی تفصیل پڑھنی نہیں، آپ جانتے روایت کے انداز سے میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. لیکن جب یہ منزل آئے تو کہا اب اللہ نے کہا میں تمہیں دے رہا ہوں ایسا بیٹا. اس ماں کا انتخاب ماؤں کا بھی تو ہوتا ہے. یہ بہت بڑا بنی کلاب کا خاندان کہلاتا تھا. آپ کا نام فاطمہ کلابیہ تھا اور آپ کے آنے کے بعد 4 فاطمہ ہو گئی تھی. 4 فاطمہ خاندان بنی ہاشم میں نظر آتی. تو میں اکثر ایک جملہ یہ کہتا ہوں کہ چوتھی فاطمہ نے آنے کے بعد ایسے 4 چاند لگائے کہ قمر بنی ہاشم وجود میں آ گیا. صلوات بھیجیں. اس لیے کہ مضامین تو بہت ہیں لیکن مجھے اس میں انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کون کون سی باتیں بس کم وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اس لیے کہ یہاں وقت کے لحاظ سے میں نے غور کیا کہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اب لیکن آپ گھبرائیں نہیں، بس 2 باتیں تاکہ بات بڑھ نہ جائے اسی موضوع پر. علی نے کہا کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں پروردگار اب تو عطا کر.
خیر آپ جانتے ہیں کہ آپ نکاح میں جناب عباس پیدا ہوئے اور جب دنیا میں آ گیا آنے کے بعد آپ نے آنکھیں نہیں کھولی بلکہ پورا شور تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے بالکل علی کا جیسا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا. خاندان بنی ہاشم میں ایک پریشانی بن گئی جب سب لوگ پریشان ہو گئے. میں اس لیے رک رہا ہوں کہ اگر میں اس منزل پر چلا گیا تو ماحول بدل جائے گا, مصائب کا ہو جائے گا, اس لیے میں رک کر پڑھ رہا ہوں. جب دیکھا لوگوں نے کہ سب نے ہاتھ میں لیا, مولا کائنات نے ہاتھ میں لیا, آنکھیں بند تھی لیکن صرف امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آگے بڑھے آپ نے آنکھیں کھولی. یعنی آنکھ کھولنے کے بعد حسین کے چہرے کو دیکھا. یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے بچپن میں اختیار یا نبی کو ہوتا ہے یا امام کو ہوتا ہے, لیکن شہداء کربلا کی عظمت وہ ہے کہ یا علی اصغر کے اختیار کربلا میں دیکھا یا عباس کا اختیار حسین کی گود میں دیکھا. ان لوگوں کا انداز بالکل الگ ہے, ان کو عام لوگوں کے اوپر نہ پرکھ لینا. خیر بات میں جلدی میں طے کر دوں کہ اب میں جب دے رہا ہوں تو یا علی میں سب تو تمہیں دے چکا, اب میں کیا دوں گا؟ بس دو باتیں ایک دم اپنی مجلس میں محفل تمام کر دوں گا کہ عبدی اعطینی اجلک مثلی, اے میرے بندے تو اطاعت کر, میں تجھے بالکل اپنا, مثل کا مطلب بالکل ایسا کا مثلی شیء جس کے لیے ہے, وہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. کہا ٹھیک ہے میں نے سب تمہیں عطا کر دیا, تم ید اللہ بھی ہو, تم عین اللہ بھی ہو, تم جنب اللہ بھی ہو, تم لسان اللہ بھی ہو, تم مشیت اللہ بھی ہو, تمہاری بات ہماری بات ہے, تمہارا کام ہمارا کام ہے, تمہارا قول ہمارا قول ہے. جس کو تم نے دیا گویا میں نے دیا. جب تم نے وہ ہاتھ پھیلایا کہ جو ید اللہ تھا تو اب تم ساری صفت تو تمہیں دے چکا جو جسمانی تھی, لیکن کہا ایک صفت ایسی بھی ہے جو میری ہے, وہ میں اس بیٹے کو تمہارے دوں گا جو تم نے میرے دربار سے طلب کیا ہے. کہا اے علی تمہارے اور اس میں ایک ہلکا سا فرق بھی ہوگا. کیا فرق ہوگا؟ کہا فرق یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں ہاتھ دے کر حاجتوں کو پورا کرنے والا بنایا ہے, لیکن میری صفت یہ ہے کہ میں بھی قاضی الحاجات ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ اپنے ہاتھ سے عطا کرتا ہے تو مشرک ہو جائے گا. اس کو عقیدہ یہ رکھنا پڑے گا اللہ کے ہاتھ نہیں ہے مگر عطا کرتا ہے, آنکھ نہیں ہے مگر دیکھتا ہے, کان نہیں ہے مگر سنتا ہے, زبان نہیں ہے مگر بولتا ہے. تو اب میں عباس کو ایک ایسی صفت عطا کروں گا کہ تمہارے ہاتھ ہوگا تو تم حاجت کو پورا کرو گے. عباس کو اپنا جیسا ایسا بنا دوں گا کہ ایک میں ہوں کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ حاجتوں کو پورا کرتا ہے, ایک عباس ایسا ہوگا کہ ہاتھ نہیں ہوں گے حاجتوں کو پورا کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد عباس کے ہاتھ نہیں ہوں گے اور وہ حاجتوں کو پورا کرے گا. میں اسے اپنا جیسا بنا رہا ہوں. اب میں تمہاری خدمت میں اسے پیش کر رہا ہوں. اب آپ نے غور کیا کہ جناب فاطمہ الزہرا نے کیوں اپنا بیٹا کہا تھا؟ صفت کی بس میں 2 یا 3 منٹ اور ہے. کہا جب میں نے تم کو وہ چیز عطا کر دی ہے کہ عباس کا مثل دنیا میں نہیں ہو سکتا, تو آپ غور کریں. اس لیے کہ عباس کی اطاعت امام کی اطاعت ہو رہی ہے. بس جو اس لیے جناب عباس کے بارے میں زیادہ نہیں پڑھتا, وہی دہرائی باتیں پھر پڑھوائیے گی شاید, پھر دوران اور پرانی باتیں پڑھتا رہتا ہوں. اس لیے کہ بس 2 باتیں بات تمام. کربلا کے میدان میں بات اطاعت کی ذہن میں رکھیں آپ. کربلا کے میدان میں اگر ہلکی سی غلطی بھی ہو جاتی تو اس لیے کہ عصمت سے بھی کچھ بالا تر اقدام ہو رہے تھے, اس لیے لوگوں کا انتخاب ہوا تھا. اگر کربلا کی قیادت میں, کربلا کی لیڈرشپ میں اگر ہلکی سی غلطی بھی ہو جاتی تو تاریخ الٹ پلٹ ہو جاتی پورے اسلام کی. کربلا کے میدان میں کوئی غلطی نہیں ہونی تھی کسی طریقے سے, بڑا انتخاب ہوا تھا. تو اب سب کے سب اطاعت معصوم میں غرق تھی, اس لیے جو اقدام بھی ہوگا وہ معصوم کے ماتحت ہوگا. اور صرف ایک امام ہے جو قیادت کر رہا ہے, وہ کون؟ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم, جو مدینے سے لے کے چلے اور کربلا تک لے کے آئے تھے. سارا کام ایسا ہونا ہے کہ اگر اس لیے کہ کربلا پھر کوئی بنا نہیں سکتا, بے مثال کام ہونا ہے. اور تو اب سب کام اطاعت حسین ابن علی میں ہونا ہے. اب سوچئے کہ جب معصوم کے ماتحت اقدام ہونا ہے تو جب معصوم کسی کو پورے لشکر کا سردار بنا کر پورا لشکر کسی کے حوالے کرے گا تو اسے کتنا اعتماد ہوگا کہ اس کا کوئی حکم معصوم سے الگ نہیں ہوگا. صلوات دے دیا محمد. دیکھیں محفل کہاں جا رہی ہے, اس لیے کہ مجلس محفل ہوتی ہے, پڑھی نہیں جاتی ہے. آپ سوچئے کہ اب کوئی تاریخ جھوٹی سے جھوٹی نہ لکھ سکی کہ جناب عباس نے کوئی اقدام ایسا کیا ہو کہ حسین کو کبھی ٹوکنے کی ضرورت پڑی ہو کہ یہ تم نے کیا کر دیا. اور جب ہمارے جو حسین نے کہا مان لیا تو معلوم ہوا کہ پورا شہدائے کربلا کو کی قیادت عباس کے ہاتھ میں اس لیے سونپی تھی کہ عباس کی بات میں معصوم کی بات میں کوئی فرق نہیں تھا. اور تو جناب عباس تلوار چلانے کی بنا پر عباس نہیں, بہادری کی بنا پر عباس نہیں, علی کی بیٹے کی بنا پر عباس نہیں. جو میں نے کہا کہ عباس کی محبت ہر طرف ہے, کیونکہ حسین کی اطاعت ایسی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. بس میں نے ختم کیا اپنا بیان. کیونکہ حسین کی اطاعت ایسی کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی, اس لیے اب عباس ہو گئے کہ جہاں دیکھو عباس کا تذکرہ ہے. اب کربلا کی علامت عباس کا علم ہے, کربلا کی نشانی کی علامت عباس کا علم ہے, اور کچھ ہے نہیں.
اب غور کیا آپ نے؟ اب جب اطاعت معصوم کی تو جب اللہ ایسا ہے کہ اس کی اطاعت کرے کوئی تو اس کا جیسا ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی حسین کی اطاعت کرے گا، جب کوئی اللہ کی اطاعت میں غرق ہو جائے تو اللہ کہتا ہے اپنا جیسا بنا دوں گا. اور امام جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. اب جب کوئی حسین کی جیسی اطاعت کرے اور اس میں ایسا غرق ہو جائے کہ اب سارے کے سارا اس کا عمل اطاعت حسین میں غرق ہو جائے تو وہ تو اپنے کو غلام کہے گا، الگ بات ہے. لیکن ہم تو یہ کہیں گے کہ جب اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ کا جیسا ہو جاتا ہے، تو جو حسین کی اطاعت کرتا ہے وہ حسین کا جیسا ہو جاتا ہے. اسی لیے شاید فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا تھا کہ دیکھو جیسے ہمارا حسن بیٹا ہے، جیسے حسین بیٹا ہے، ویسے عباس بیٹا ہے، فرق نہ کر لینا اس لیے کہ اس کا جیسا بن چکا ہے اطاعت کر کے. صلوات بھیجو. اور جو فرمایا آپ نے اطاعت میں غرق ہو کے اس کا جیسا بن چکا ہے. اور جب یہ بیٹا بناتے تو یہ سمجھیں کہ بیٹا ایسے ہم نے کہہ دیا کسی کو تم بیٹا خوش رہو اور بیٹا اچھے رہو، ہم نے فلاں کو بیٹا بنایا، فلاں کو یہ بنا لیا، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ رشتے دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے جو یہاں منقطع ہو جاتا ہے، ایک رشتہ ہوگا جو وہاں باقی رہے گا. اور جو کیا آپ نے ایک رشتہ وہ ہوتا ہے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ آج باپ کو بیٹے سے محبت ہے، جب وہاں پر یہ محبتیں دنیا میں نظام کے لیے دی گئی، جب قیامت آئے گی یہ محبت لے لی جائے گی. باپ بیٹے کو دیکھے گا جہنم میں جلتے ہوئے خوش ہوتا رہے گا، وہ تو جہنم میں اچھا ہوا چلا گیا. بیٹا باپ کو دیکھے گا خوش ہوگا. قرآن کی آیت ہے یسر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، پوری آیت ہے قرآن کا. جب بھائی بھائی کو دیکھے گا خوش ہوگا. ساری محبتیں اس دنیا میں نظام کے لیے دی گئی، عارضی محبت ہے. آخرت میں وہ محبت لے لی جائے گی. لیکن اگر معصوم کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ دنیاوی جذبات کے ماتحت نہیں کہتا، بلکہ اس کا رشتہ آخرت تک رکھتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا رشتہ رہتا ہے. اب غور کیا آپ نے؟ اسی لیے جب غیر کو شامل کیا جاتا ہے اپنے ساتھ تو اسے اہل بیت کہا جاتا ہے. سلمان منا اہل البیت. اور جب اپنے خاندان میں شامل کرتے ہیں تو اسے فاطمہ اپنا بیٹا کہہ کے کہتی ہیں. صلوات بھیجو محمد، اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کرتی ہیں. یہ ہے منزلت عباس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کو باب الحوائج بنایا ہے، جو آدمی بھی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے طلب کرتا ہے. اس لیے ایک عمل آپ کی طرف بڑا مخصوص ہے. آپ کے عین کے 70 اور بے کے 2 اور الف کے 3 اور سین کے 60 کل ملا کے جو بھی تقریباً غالباً 133 ہوتے ہیں، 133. اگر کوئی آدمی اس عمل کو پریشانی میں باوضو ہو کر اور صرف کہیں بھی بیٹھ کر قبلہ رخ 133 مرتبہ یا کاشف الکرب الوجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اگر آدمی یا چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے قربت کی نیت سے اور اس کا ثواب ام البنین کو ہدیہ کر دے. اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اگر اس عمل کو کر لے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو. اور اس عمل کی عظمت صرف آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، کسی پریشانی کو ایسا نہیں پایا کہ اس کے لیے یہ عمل کر لوں. سمجھ لیجیے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے کرب کو دور کرنے والے، میرے چہرے سے کرب اور مصیبت کے آثار کو دور. اگر کوئی بہت بڑی خدا کی مصلحت و مشیت ہوگی تو وہ حاجت نہ پوری ہوگی، ورنہ یہ اتنا بڑا عمل ہے اگر آپ اسے کر لیں اور اس کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی عزا خانے میں عالم مبارک کے سامنے بیٹھ کے کر لے تو اگر کوئی بہت بڑی مہم ہو، بہت بڑی حاجت ہو تو آدمی اس عمل کو انجام دے لے کہ آج کی اس میں آپ کی خدمت میں تحفہ ہے، تاکہ آپ اس عمل. اور یہ عمل ایک ایسا عمل ہے جو منسوب جناب عباس کی طرف ہے، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں میں نے دیکھا ہے، عام کتابوں میں، اور شیعوں کی کتابوں میں اس عمل کو دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ غیروں نے بھی تجربہ اس کا کر لیا ہے. اور جو کہ میں بار بار چاہ رہا ہوں ختم کروں، لیکن بس منزل اس کو آپ یاد رکھیں کہ یہ ہے جناب عباس علیہ السلام کی منزل. اور جو ان سے متمسک ہوتا ہے، جو ان سے ملتا ہے، تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ جناب عباس کا تذکرہ نامکمل رہتا ہے، جیسے کہ زینب کا تذکرہ نہ کیا جائے، تو ایک طرف شاید عورت کے لیے صبر بہت بڑی چیز ہے. صبر کر لینا یہ بھی ایک بہادری ہے. صبر تو سب سے بڑی بہادری ہے. صبر سب سے بڑی بہادری ہے. تجربہ ہے میرا. صبر بڑی بہادری، بولنا بہادری نہیں ہے، صبر بڑی بہادری ہے. اور بہادری کا اظہار بھی بہادری ہے. لیکن عجیب بات تھی کہ کربلا کے میدان میں شاید دونوں نے بدل لیا تھا. کہا یہ ٹھیک ہے، شاید دنیا یہ سمجھے کہ عورت کے لیے شجاعت کا اظہار ضروری نہیں ہے، اور شاید یہ دنیا سمجھے کہ مرد کے لیے صبر ضروری نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، جب کربلا کے میدان میں ہر چیز دنیا کے فلسفے سے بلند ہے تو اس کو بھی بھائی بہن نے طے کر لیا تھا کہ اسے دنیا کے فلسفے سے بلند کر دیا جائے. جناب زینب نے کہا ہوگا، جناب زینب سے شاید عباس نے یہ کہا کہ بہادری آپ لے لیجئے، صبر ہمیں دے دیجیے. اسی لیے صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان تک ہوتا رہا اور زینب نے بہادری کا مظاہرہ شام اور کوفے تک کر دیا.
توجہ فرمایا آپ نے، دونوں مل کے ایک شخصیت ہے. بس میں ختم کیا اپنا بیان. پروردگار محمد علیہ وسلم صدقے میں باب الواج کے صدقے میں جو حضرات پریشان ان سب کی پریشانی دفع فرمائے. جو پریشان روزگار کو روزگار عطا فرمائے. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. پروردگار ہمارے گھروں میں پیار و محبت کا ماحول پیدا کر، ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں سے اسباب نوسط کو دور فرما. ہمیں اسباب خیر و برکت میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار محمد علیہ وسلم کے واسطے جو روزگار سے لگے ہیں پروردگار روزگار میں عزت و توفیق عطا فرما. پر روزگار سے نہیں لگے ان کو باعزت روزگار مہیا فرما. جو صاحب تجارت ان کو تجارت میں فروغ عطا فرما. ہمارے نفس اوساط رضی اور خبیثہ کو دور فرما. جناب عباس سے صدقے میں ہم کو معصوم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے نفس کو اپنی اطاعت میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. جمہوریہ اسلامی ایران کی سرفرازی میں اضافہ فرما. جو انقلاب کی معنویت کو نہیں سمجھے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو دشمن ان کے شر سے اس انقلاب کو محفوظ و معمون رکھ. ہمارے تمام علماء اور مراجع کے سائے ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. پروردگار جب یہ تاریخیں آتی ہیں تو اپنے خزانے غیب سے سب کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. جناب عباس کے صدقے میں جو چاہ ہمیں عطا فرما. ہماری بہنوں کو عصمت و عفت عطا فرما. ہمارے بھائیوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں دنیا میں علاوہ در اہل بیت کے کسی کے در کا محتاج نہ رکھنا. قبل میں السلام علیکم عبداللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم عباس بن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم الضعفاء والفقراء. السلام علیکم الشموس فانس النفوس. السلام علیکم المدفون بالغطوس. السلام علیکم مقصشیات والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم سلطان العرب والعجم. السلام علیکم ابو الحسن ابن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم امین سے والجان. السلام علیکم مظہر الایمان. السلام علیکم شریک القرآن. جعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.